ٹپس کہ ایک بندہ کہتا ہے یار وائی ڈو آئی تھنک نیگیٹو, وائی آئی ڈونٹ کانٹ پریکٹس مائنڈفلنس, اور میں اسٹریس میں ہر ٹائم کیوں ہوتا ہوں, وائی آئی ایم ڈویلنگ ان دا پاسٹ اور میں تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر, تو ان کے لیے کیا ٹپ دیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹریس مینجمنٹ, اور اس میں پورے اسکیلز ہیں. اسٹریس مینجمنٹ کا اسکیل ہے, اس کے تھرو آپ چیک کرتے ہیں جو اسٹینڈرڈائز اسکیلز ہیں. ڈپریشن کے لیے آپ چیک کرتے ہیں, ایسی مینٹل ہیلتھ کی ڈیزیزز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, اور ان کو بھی جو ٹھیک کرنا ہے ان کو وہی بات ہے باقی پلرز کے تھرو نیوٹریشن بھی دیکھتے ہیں, ان کی باقی فیکٹرز بھی دیکھ کے ان کو مینیج کرتے ہیں. اس میں یہ کہ پاسٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی پاسٹ کے بارے میں سوچیں آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا, اور اس میں میری لرننگ کیا تھی, اگر کوئی میری زندگی میں مشکل بھی تھی تو اس سے میں نے سیکھا کیا. پریزنٹ کے لیے آپ اپنے اندر ہیپینس لے کر آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو مومنٹ ہے نا ناؤ اینڈ ہیئر, اس کو میں نے کیسے بیسٹ بنانا ہے. اور اس کے علاوہ جو فیوچر ہوتا ہے اس میں آپ ہوپ رکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی مجھے انشاءاللہ آگے جو ہے بہتری ہوگی, کچھ نہ کچھ بہتر نکلے گا جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں, جس سے میں گزر رہا ہوں. تو یہ 3 پیرامیٹرز کو آپ کور کرتے ہیں. یہ چیلنج آتا ہے, بہت سارے لوگ آتے سوال کہتے ہیں میں نہیں ہوپ فل ہو رہا جی فیوچر کے بارے میں, اینڈ دیر آر سرٹن تھنگس فرام دا پاسٹ وچ آئی کانٹ لیٹ گو آف, نہیں بھائی, اور اس کی وجہ سے ان کا پریزنٹ بھی خراب ہو رہا ہے. ناؤ وہ مطلب کیا کر سکتے ہیں, کچھ ہم اس کے لیے نا سمپل آنسر نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے, دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, 2 طرح کے کیٹیگریز کو آپ سمجھیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ یا بڑا مسئلہ بھی لگ رہا ہے ان کو, انہوں نے آ کے آپ سے پوچھا, آپ نے ان کو جنرل ٹپس دی, انہوں نے خود بھی گوگل کر کے پڑھا, کوئی بک لے لی, آپ نے اتنی بکس مینشن کی ہیں اور اپنے پروگرامز میں آپ کرتے بھی رہتے ہیں, وہ انہوں نے پڑھی, ان کو فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ چل سکتے ہیں آگے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر پا رہے, دیٹ مین کہ ان کے اندر ابھی لرننگ کی اسکلس کا وہ لیول نہیں ہے, دے ہیو ناٹ ریچ دیٹ بیس لائن. ان کو کسی ایکسپرٹ سے جا کے سیکھنا ہوگا, اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کے ذریعے سیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب لوگ ایسے پوچھتے ہیں نا تو مجھے خود بھی بڑی وہ ایک ڈسپریشن سی فیل ہوتی ہے, اور آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی جب ایسے کیسز آتے ہوں گے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھے ہیں اور ساری سب کچھ لے لیں, سارا وزڈم لے لیں, کوئی ریچارجنگ بھی لے لیں اور فل اسپیڈ بھاگیں. نہیں, ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اکثر لوگ کو یہ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا آئی تھنک وی لوکنگ فار کوئک فکس نا, ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ایک چیز مل جائے جو بس میں لے کے جاؤں اور یہ سارے میرے مسئلے ختم ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ یو نو اف یہ نہیں اگر ہو رہا, فار ایگزامپل آپ سے خود یہ ہینڈل نہیں کیا جا رہا, آپ نے ملٹیپل اٹیمپٹس کر لی ہیں, دین یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ مینٹور جس کے ساتھ آپ میرے خیال سے ریگولرلی ملتے رہیں, اور ان سے وہ بیبی اسٹیپس لے کے چلیں, اور وہ اوبیسلی دے ڈائگنوز ایگزیکٹلی. ہم نا اپنی مینٹل ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, یعنی ہم آج کل کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, اچھا جی اب ہم آپ سے اگر کچھ کوچنگ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, جب میں فی بتاتی ہوں تو اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے, اس سے مہنگا جوڑا پہنا ہوتا ہے, اس سے اس ویک میں اس سے زیادہ ایکسپینسو جنک فوڈ کھایا ہوتا ہے. ایک بیکری پہ جا کر آپ 2-3 چیزیں لیں تو آپ کا اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. لیکن اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ اچھا یہ تو جو بتا رہی ہیں, یہ تو میں نے ابھی وہ کوئی گوگل کھولا تو وہی لکھا ہوا تھا, ایگزیکٹلی وہی بتانا ہے نا, میں نے کوئی آپ کو ایک سرپرائز تو نہیں دینا ہر سیشن میں, بٹ سنس یو آر ناٹ ایبل ٹو پریکٹس, آپ کو وہ طریقہ سکھانا ہے کہ آپ کیسے پریکٹس کریں. تو ہمارا نا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ایز این انڈیویجول انویسٹ کریں. اور اسلام اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اس پازیٹیوٹی پہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں. مجھے آج صبح فجر پہ ایک میسیج آیا ہوا تھا, اور ایک سسٹر تھیں, اب پتہ نہیں نمبر کہاں سے مل جاتا ہے, بس واٹس ایپ آیا تھا, میں نے سنا اس کو, کسی اور شہر کی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم وی ور ڈوئنگ فائن, ہم سب کچھ بہترین تھا, کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی میرے والد صاحب نے, اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا, اچھے خاصے پیسے ان کے کھا گیا. کہتی ہیں جب سے وہ دھوکہ دیا نا تو والد صاحب کو ایسا دھچکا لگا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا, ان کا پیرالائز ہو گیا ہاف باڈی ان کی, اور ہم نے ان کے علاج میں پیسے لگانا شروع کر دیے. پیسے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور ایسا ٹائم آیا, ابھی ہمارے پاس ایسا ٹائم ہے جس میں ہم پچھلے کچھ مہینوں سے رینٹ نہیں دے سکے اپنے مالک مکان کا, اور انہوں نے ہماری بجلی ابھی کاٹ دی ہے اور ہماری گیس کاٹ دی ہے. ہم رمضان کے مہینے میں اٹس ڈیفیکلٹ فار اس کہ ہم سحری کس طرح بنائیں, افطاری کس طرح بنائیں. ہم نے پڑوسی جو ہمارے سے پہلے بڑے نائس تھے ان سے مانگا, تو وہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے بجلی دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ سنس میرے سے ان کا رابطہ, میرا بھائی جو ہے وہ بھی اسپیشل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یعنی ایک چھوٹی سی وہیکل بھی ہے, تو مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی بیچ کے دے دو. اور جو پڑوسی ہیں جنہوں نے بجلی ہمیں فیور کر رہے ہیں, ہی ٹرائی ٹو ہراس می, اور جب مطلب اور یعنی مجھے بینیفٹ اٹھانا چاہا کہ جب تک
اینڈ سبحان اللہ کہتی ہیں کہ مسائل پہ مسائل ہم پہ آفت ٹوٹ چکی ہے اور ہم کس طرح سحری بنائیں, رائٹ ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں, اور ہم نے پھر اپنا اے سی بھیجا, ہم نے کچھ نہ کچھ مالک مکان کو دیا اور ہمیں وہ اس نے ہمیں پہ تھریٹ کیا ہوا ہے, کیس کیا ہوا ہے, ہم نکلنا چاہتے ہیں بٹ وہ نکلنے جب پیسے نہیں دو گے. اینڈ اٹ واز فل آف یعنی اینڈ آئی واز تھنکنگ, آئی واز سٹنگ ان مائی لاؤنج آفٹر فجر صلاح, اور میں دیکھ رہا, میں نے کہا میرے پاس تو لائٹ ہے یار اور گیس بھی ہے, بچے سو رہے ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. اینڈ دیٹ میڈ می کرائے کہ یا اللہ تو نے اتنے نعمتیں ہم پہ کی ہوئی ہیں, اتنے احسانات میں ہم جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں, اور دیر آر پیپل, اور ان کی آواز میں نا کپ کپاہٹ سی تھی, اور کہتی میں اکیلی بہن میں کیا کروں میں, اور یعنی سبحان اللہ جو ڈسیبلڈ ان کا بھائی تھا وہ اتنا تھا کہ بائک چلا لیتا ہے, تو وہ بائک کیا چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا لمیٹڈ سے اماؤنٹ وہ لے کے آتا ہے. اور بہن کا بھی کہتی ہے میں جاب کری تھی ایک جگہ پہ ایک ہاسپٹل میں, بٹ کسی نے گاڑی مارا یا کیا ہوا تو مجھے انہوں نے نکال دیا ہاسپٹل سے, کوئی کسی بڑے ڈاکٹر کی گاڑی کو ٹچ ہوئی میری جو کریم پہ جا رہی تھی یا کس پہ اپنی گاڑی پہ جا رہی تھی, تو وہ سب یعنی کہتی ہیں کہ آفات. اور سبحان اللہ آئی واز تھنکنگ کووڈ کے بعد دیکھیں نا, اور انفلیشن اوور آل جتنی بڑھ گئی ہے, تو میں بھی اسی طرح ایک سینگ کسی کی پڑھ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, تو مجھے بھی اس سے بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج کل اپنے کھانے کی ٹیبل پہ یا گھر میں وہی کچھ رمضان میں انجوائے کر رہے ہیں جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل, اس وقت بہت فیملیز ایسی ہیں جو کچھ نہیں افورڈ کر پا رہی, اور واقعی اس کے بعد میں نے بھی سوچنا شروع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہمارے لیے اس طرح ایک نعمت ہی بنایا ہے نا کہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ شکر بھی ادا کر سکیں. جب ایسے لوگ ہمارے ساتھ اپنے دکھ نہیں شیئر کریں گے تو نہ ہمیں کوئی احساس ہوگا, نہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے, نہ اپنی نعمتوں کو دیکھ سکیں. اور جب نعمتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں نا, تو وہ اتنا انسینسٹیو ہو جاتا ہے نعمتوں پہ, کہتا ہے یا اللہ بس ٹھیک ہے, اور وہ شکر ادا نہیں کرتا. اور شیطان نے تو کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اسی لیے نا یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا بھی پرنسپل ہے کہ آپ صبح جب اٹھیں تو فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از کہ 5 چیزوں پہ گریٹیٹیوڈ, کہ کن 5 چیزوں پہ مجھے شکر ادا کرنا ہے. کسی کوئی بھی سچویشن ہو, وہ کون سی 5 ہیں ابھی بھی میرے پاس اللہ کی نعمتیں. تو جب آپ اٹھتے ساتھ ہی اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہوتی ہے. اور ہمارے اندر معاف کرنے کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوا. یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کون سی چیز ہے جس کو آپ بھول جائیں, تو آپ کے اس چیز کو بھولنے سے بے شک برا انسیڈنٹ ہے, کسی کا تانا ہے, کسی ساس نے تو آپ کو تنگ کیا تھا, یا بہو کا ساس کے لیے اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو بھول جائیں تو یو ول فیل بیٹر. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فارگیٹ اٹ اینڈ ٹو فارگیو پیپل. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرنے سے نا ایک تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا اور ہم خود بڑا بہتر فیل کریں گے. اینڈ آئی ٹیل پیپل کہ رائٹ 300 blessings فار دا نیکسٹ 3 days ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, اگر آپ بالکل ڈپریشن میں ہیں نا, تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کا مائنڈ اس طرف سوچنا شروع کرے اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو. ہم باقی پلرس پہ بھی آتے ہیں. اگر ہم اس میں بات کر لیں کہ جو ہسبینڈ وائفس کے اس میں جو یعنی سائیکالوجی افیکٹ ہو رہی ہے وائفس کی اور ہسبینڈس کی, اور جو ٹاکسک ریلیشن شپ بن گئے ہیں انفارچونیٹلی, اگر ہسبینڈ انریزنیبل ہے تو وائف ٹھیک ہے, اور وائف اگر انریزنیبل ہے, کیا کریں وہ لوگ, کیسے نکلیں اس چیز سے, اور اپنی کوپ اپ کس طرح کریں, بیکاز دوسرا تو ٹھیک نہیں ہو رہا, اور جو اپنی اصلاح جتنی کر سکتی کر لی اور اپنا یعنی سب کچھ لگا دیا, تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے کہ ہمارے سوشل کنیکشن جو ہیں, وہی بات ہے اپنے پیاروں کے ساتھ سارے کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. اس میں بلکہ ایک نا لانگ ٹرم اسٹڈی ہے ہارورڈ کے, انہوں نے اسٹوڈنٹس پہ کی کہ پہلے اسٹوڈنٹ لائف, پھر اس کے بعد آگے پروفیشنل لائف, اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ سکسیزفل تھے ان کے سوشل کنیکشن بہت اچھے تھے. اچھا, ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی, ان کی بیماریاں بھی کم تھیں. تو اور ہم تو یہ اسپیشلی اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ یونٹ ہمارا جو ہے فیملی یونٹ ہسبینڈ وائف سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ اگر بیسک یونٹ ٹھیک ہوگا, بچے بھی ٹھیک ہوں گے, معاشرہ بھی جو ہے اصلاح کی طرف جائے گا. اور اس وقت تقریباً جتنے بھی ہم یونٹس دیکھ رہے ہیں میجورٹی میں ہمیں کانفلکٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہمارے پر ایکسٹرنل پریشرز بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اوپر ورک ہی نہیں کیا. اکثر جب میرے پاس کوئی کپلز آتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کافی کمپرومائز کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, دوسرا میرا جو اسپاؤز ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس میں یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کو شادی میں لے کر جانا ہوتا ہے, اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے, اس کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی جو ہوتی ہے نا ویکنیسز ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا یہ مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں نا یہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں, اپنے اسٹرینتھس کو, اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا, اور اپنی کمی کوتاہیوں کو بس ان کو بائی دا وے کر دینا.